یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی بار آج ایک ایسا انٹرویو کیا جا رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ نہ صرف یوٹیوب بلکہ کسی بھی چینل پر اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اور یہ انٹرویو کرنے والی کوئی اور نہیں، میں خود تھی۔ اور اب یہ انٹرویو شروع ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ میں اس انٹرویو کو لائیو کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیا تھا۔ میرا مہمان آ چکا تھا اور اب انٹرویو کے لیے بالکل تیار تھا۔ یہ انٹرویو اپنی نوعیت کا سب سے منفرد اور خاص انٹرویو تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس انٹرویو کے ہٹ ہو جانے کے بعد میں راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤں گی، کیونکہ میں جس مہمان کا انٹرویو کرنے جا رہی تھی وہ اپنی نوعیت میں اور اپنی حیثیت میں ایک منفرد مقام کا حامل تھا۔ اسی لیے مجھے اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ اس انٹرویو کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس انٹرویو کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ اس کے بعد میرے کریئر کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب کچھ سیٹ تھا، لائٹ، کیمرہ، اور اب بس ایکشن ہونا باقی تھا۔ اور پھر میں نے اپنے مہمان کو ہاتھ کی انگلیوں سے 1، 2 اور 3 کا اشارہ کیا، اور پھر ہم لائیو چلے گئے۔ میرا سانس رک گیا اور یہ انٹرویو شروع ہو گیا۔ میں نے کیمرہ سیٹ کر کے اس کے اینگل کو اچھے سے دیکھا، پھر اپنی مرضی کے اینگل پر رکھ کر میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے کے لیے چند گہرے سانس لیے اور پھر اپنی ویڈیو کا آغاز کیا۔ آج میں ایک بہت مشہور پوائنٹ کی لائیو ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہی تھی، اور مجھے امید تھی کہ میرے کریئر میں یہ ویڈیو ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس لیے میں اس ویڈیو کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی اور خوش تھی، اور میں جس اینگل سے اس ویڈیو کو شوٹ کرنا چاہتی تھی اس اینگل پر تھوڑا سا خطرہ تھا۔ مجھے ارد گرد کے لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر شوٹنگ مت کریں، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے یہ جگہ اور یہی پوائنٹ چاہیے۔ یہاں پر کیمرے کا اینگل اور ویو بہت اچھا آ رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر شوٹنگ کرنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ بھی ارد گرد کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے جیسے ہی اپنی ویڈیو کا آغاز کیا اور لائیو جانے لگی تو ایک دم سے لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ملا۔ اس چیز نے میرے جوش کو مزید بڑھا دیا، اور پھر وہ ہو گیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا پیر پھسلا اور میں گہری ندی میں گرتی چلی گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ایک سکون کا احساس ہونے لگا، شاید یہ موت کا سکون تھا۔ میرا نام نمرہ ہے، میں ایک مشہور یوٹیوبر ہوں۔ میں نے یوٹیوب کا آغاز آج سے 5 سال پہلے کیا تھا، جب میں پڑھائی کی غرض سے ایک ہاسٹل میں مقیم ہوئی۔ وہاں پر اکثر لڑکیوں کو جب میں ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے دیکھتی تو میں بہت حیران ہوتی، اور پھر ایک دن میں نے اپنی حیرانی کو الفاظ کی شکل دے دی اور ان سے پوچھا کہ تم یوٹیوب پر ویڈیوز کیوں اپلوڈ کرتی ہو؟ تمہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ بھی ایک کام ہے، ہم وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں ایڈ ملتے ہیں اور پیسے آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس سے ہمارے کافی اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے یوٹیوب کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی سمجھا تھا، لیکن اب اس لڑکی کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نیا رخ دے دیا، اور میں نے اپنے طور پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو کام بہت ہی آسان ہے، مجھے بھی اس میں اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ لہٰذا میں نے بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر ڈالنی شروع کر دی۔ پہل تو مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، میں مایوس ہونے لگی، لیکن میری روم میٹ کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا کہ اس میں شروع میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آگے جا کر اس محنت کا پھل ملتا ہے۔ لہٰذا میں بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر کام کرتی رہوں۔ میں یہاں پر یوں تو کمپیوٹر سائنسز پڑھنے آئی تھی، اور اب یوٹیوب کا کام بھی ساتھ شروع کر دیا۔ حالانکہ مجھے ان دونوں چیزوں کو مینج کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک لگن تھی، اور میں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ آخر میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے گھر والوں نے مجھے دوسروں کی مثالیں دے کر ہی سمجھایا تھا۔ میرے نمبر اگر اچھے نہیں آئے تو میرے تایا کے بچوں کی مثالیں دی جاتی، کہا جاتا کہ وہ دیکھو اس کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، وہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے۔ گھر پر ہر وقت میرے لیے ایک مقابلے کی فضا ہی قائم رہتی۔ یہاں پر کوئی شرارت کرتی تو تب تایا کے بچوں کی مثال دی جاتی، حالانکہ میں اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ دونوں میرے ماں باپ کم اور تایا کے بچوں کے ماں باپ زیادہ لگتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے، انہیں ان کی کامیابیوں پر سراہتے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔
میں جل جایا کرتی تھی، میرا دل برا ہوتا تھا اور چھپ چھپ کر رونے لگتی تھی۔ پھر میٹرک میں اچھی طرح محنت کرنے کے بعد میرے نمبر اتنے آ گئے کہ مجھے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ مل گیا، لیکن مسئلہ میری رہائش کا تھا اور اس کے لیے میں نے پہلی بار گھر میں ضد کی کہ مجھے ہاسٹل میں چھوڑ دیا جائے۔ پہل تو ابو اس بات کے لیے نہیں مانے، لیکن پھر انہوں نے میری ضد کو دیکھتے ہوئے ہاں کہہ دیا اور یوں میں کالج کے ہی ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ یہاں پر میرے ساتھ 2 روم میٹ تھیں، ہم تینوں میں دوستی ہو گئی، تینوں ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں۔ گھر کے ماحول سے دور رہ کر یہاں پر میں بہت پرسکون تھی، کیونکہ یہاں پر مقابلے کی فضا نہیں تھی اور بار بار مجھے تایا کے بچوں کی ذہانت اور قابلیت کی مثال دے کر نہیں سمجھایا جاتا تھا۔ یہاں پر میں اپنی مرضی سے پڑھتی، اٹھتی، بیٹھتی، سوتی اور اسی دوران روم میٹ کی بدولت ہی میں نے یوٹیوب کا کام بھی شروع کر دیا۔ ابھی میں نے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب مجھے کمائی آنا شروع ہوگی تبھی میں انہیں اس بارے میں بتاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات سے لاعلم تھے اور میں دھڑا دھڑ یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالتی رہی۔ چینل کا رسپانس اب اچھا ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے ویوز بھی بڑھ گئے تھے، سبسکرائبرز بھی بڑھ گئے تھے۔ اس معاملے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوئی کہ جلد ہی میرے چینل کو گروتھ مل گئی تھی۔ اور پھر انہی دنوں میں گھر سے آنے والے ایک فون کال نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ جب ابا نے کہا کہ تم موبائل میں اپنی تصویریں ڈالتی ہو، ویڈیو ڈالتی ہو، ابا کی اس بات سے کیا مراد تھی میں اچھی طرح سمجھ گئی۔ ابا یوٹیوب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ہاں کہہ دیا تو ابا سے مجھے بہت ڈانٹ پڑی، کہنے لگے کہ آئندہ کے لیے میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اس میں پیسے ملتے ہیں، کمائی آتی ہے، لیکن ابا میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابو نے مجھے صاف صاف منع کر دیا کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور خبردار جو اب تم نے دوبارہ کوئی بھی تصویر یا ویڈیو موبائل میں اپلوڈ کی۔ میں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن اب اتنی محنت کے بعد میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ اب کی بار جب گھر جاؤں گی تو ابا کو منا لوں گی اور مسلسل اپنے ویلاگز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتی رہی۔ اور پھر ابھی مجھے گھر جانے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ میرا چینل منیٹائز ہو گیا اور مجھے پہلی انکم آ گئی۔ وہ دن میرے لیے کسی بڑی خوشی سے کم نہیں تھا۔ میں نے گھر پر فون کر کے اماں ابا کے ساتھ یہ خوشخبری شیئر کی، لیکن ان دونوں کا رسپانس اتنا ٹھنڈا تھا کہ میری خوشی بھی ماند پڑ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ جب تمہیں ہم نے منع کیا تھا کہ تم بالکل بھی یہ کام نہیں کرو گی، اس کام کو چھوڑ دو گی، تو پھر تم نے یہ کیوں یاد نہیں رکھا؟ ہمیں خاندان والوں کی طرف سے کیا کیا باتیں نہیں سننے کو ملیں گی، تم آخر اتنی نافرمان کیسے ہو سکتی ہو؟ ابا کی طرف سے مجھے بے دریغ باتیں سننے کو ملی جو میں نے خاموشی سے سنی، لیکن پھر چپ چاپ فون بند کر دیا، کیونکہ اب مجھے اس کام کا شوق پیدا ہو گیا تھا اور جیسے ایک قسم کا نشہ لگ گیا تھا۔ اب میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کام کو جاری رکھنے کا ہی فیصلہ کیا۔ گھر میں جب میں ویکینڈ پر آئی تو اماں ابا دونوں مجھ سے ناراض تھے، لیکن میں نے تایا سے بات کی۔ تایا نے پھر بھی مجھے اجازت دے دی، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایک محدود حد تک تم یہ سب کام کر سکتی ہو، لیکن اپنی حد سے کبھی تجاوز مت کرنا، اپنے خاندان کی عزت کو کبھی خراب مت کرنا۔ تایا کی بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا۔ شکر ہے اس گھر میں کوئی تو مجھے سمجھنے والا تھا، لیکن اماں ابا کے موڈ کا کیا کرتی، وہ تو ابھی بھی خراب ہی تھا۔ خیر انہی دنوں میں مجھے کالج سے چھٹیاں ہونے والی تھیں، تو ہمارے کالج کی طرف سے ایک ٹرپ جا رہا تھا۔ شمالی علاقہ جات کے اس ٹرپ میں میری سب دوستیں جا رہی تھیں۔ میں خود بھی اس کے لیے بہت پرجوش تھی، کیونکہ مجھے اپنی ویڈیوز کے لیے بہت زیادہ مواد مل جاتا۔ گھر والوں نے بخوشی اجازت دے دی اور میں نے اپنی تیاری بھی کر لی۔ 3 دن کے ٹرپ میں مجھے کافی اچھی ویڈیوز مل جانی تھی اور میرا کام کافی اچھا ہو جاتا۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے پاس سارا سامان رکھ لیا۔ یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے ویلاگ کے لیے ایک لوکیشن ڈھونڈی۔ یہ لوکیشن مجھے بہت پسند آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے کہ یہ لوکیشن تھوڑی خطرناک تھی، کیونکہ ارد گرد کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ سلپ ہو کر گرے ہیں اور بعد میں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جبکہ میں نے ان کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کی
اور ان سے یہی کہا کہ یہاں سے کیمرے کا اینگل اور ویو سب اچھا ہے، اس لیے میں یہیں سے شوٹ کروں گی۔ اپنے کیمرے کو سامنے سیٹ کر کے میں دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور شوٹ کرنے لگی۔ لیکن برا وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ نہ جانے بات کرنے کے دوران کیسے میرا پیر سلپ ہو گیا اور میں گہری ندی کے نیلگوں پانی میں ڈوبتی چلی گئی۔ میں کیونکہ لائیو جا رہی تھی اس لیے سب لوگوں نے لائیو اس منظر کو دیکھا۔ گھر پر بھی کسی کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی، اور اماں ابا نے جب لائیو اس منظر کو دیکھا تو اپنا دل تھام لیا۔ میں گہری ندی میں ڈوب گئی۔ وہاں کے مقامی لوگ مدد کے لیے پانی میں چھلانگ لگا چکے تھے، لیکن میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہ جانے میں کہاں تھی، کدھر تھی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ وہاں کے لوگ کافی دیر تک مجھے ڈھونڈتے رہے۔ میری سہیلیوں اور ٹیچروں کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر پر سے فون پر فون آ رہے تھے، لیکن میں گہرے پانی کی ندی میں پرسکون لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں زندہ تھی یا مر گئی تھی، لیکن جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ارد گرد بہت سکون تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ بہت خاص ہو۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے آپ سے پوچھا شاید میں مر گئی ہوں، لیکن نہیں، ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں کہیں رہ گئی ہوں۔ میں خوف کے مارے اٹھ گئی، نظر گھما کر سب طرف دیکھا تو یہ ایک سادے سے انداز میں سجا ہوا سادہ سا کمرہ تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی، اٹھنے ہی لگی تھی تاکہ باہر جا کر دیکھوں کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک بہت خوبصورت، لمبا چوڑا، گوری رنگت والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ کہنے لگا تم ٹھیک ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن در حقیقت میرے دل میں خوف سا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تاہم کچھ دیر بعد خود پر قابو پانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے اور تم اس وقت یہیں پر ہو۔ اس کے کہنے پر میں تھوڑا سمٹ سی گئی۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے کہنے پر مجھے تھوڑی تسلی تو ہوئی، لیکن میرا دل اب بھی خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے کہا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں یہاں پر کیسے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم شوٹنگ کرتے ہوئے گہرے پانی میں ڈوب گئی تھیں، وہاں سے میں نے تمہاری جان بچائی اور یہاں پر لے آیا۔ اس نے مختصر الفاظ میں کہا، لیکن اب مجھے سب یاد آ گیا تھا کہ شوٹنگ کے دوران کس طرح میں پانی میں ڈوب گئی تھی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اتنے گہرے پانی میں تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا میں وہاں پر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، جب ایک دم سے میرے اوپر کچھ آ کر گرا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو وہ تم تھی، تمہاری سانسیں ابھی چل رہی تھیں، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر ادھر لے آیا۔ اس کی باتیں مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھیں اور یہ جگہ بھی اب کچھ پراسرار سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا ہوٹل ہے، کون سی جگہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، میں یہیں پر رہتا ہوں، میرے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک دم سے گھبرا گئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے، مجھے جا کر ان سے بات کرنی ہے، میں یہاں پر نہیں رک سکتی۔ میں نے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا رکو، میں تمہیں یہاں سے نکالتا ہوں، میری مرضی کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ساکت رہ گئی، خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایک دم آگے بڑھ کر آیا اور دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی اور شکر ادا کیا۔ اب مجھے یہاں سے اپنے ہوٹل کا راستہ معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے میری رہنمائی کی اور مجھے ہوٹل تک چھوڑ کر گیا۔ میں جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری سہیلیاں، کلاس ٹیچرز بے حد پریشان سی کھڑی تھیں۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر ایک دم وہ میری طرف بڑھی، کہنے لگی شکر ہے خدا کا تم زندہ ہو اور صحیح سلامت واپس آ گئی ہو، ہم تو کل سے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، تمہارے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی اور اب تو تمہارے اماں ابا بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے دیکھ کر بے ساختہ انداز میں خوشی کا اظہار کیا، اور جب اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کل سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں،
میں نے اس سے پوچھا کل سے مطلب میں کل سے غائب ہوں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں تم کل سے غائب ہو، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس آدمی نے تو مجھے یہ بات بتائی ہی نہیں تھی، اور اب اماں ابا بھی کسی بھی وقت پہنچ سکتے تھے۔ میں شدید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی میرے اس شوق کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اب جب کہ میں موت کے منہ سے واپس آئی تھی، وہ بھی اپنے اسی شوق کی بدولت، تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں 2 گھنٹے کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں ابا بھی وہاں پر آ گئے تھے، اور مجھے دیکھ کر اماں بے ساختہ میرے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی یہ تم نے آخر کیا حماقت کی؟ جب اس علاقے کے لوگ تمہیں منع کر رہے تھے تو تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں چپ چاپ ان کی ڈانٹ سنتی رہی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آخر انہوں نے کتنی پریشانی اٹھائی ہوگی، اور خاص طور پر جب لائیو اس منظر کو دیکھا ہوگا تو زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہا، چپ چاپ ڈانٹ سنتی رہی۔ اب ہمیں اگلے دن واپس جانا تھا، لیکن جیسے ہی اگلے دن ہم اپنا سامان اٹھا کر ہوٹل سے باہر آنے لگے تو ہوٹل کی لابی میں نے عادتاً موبائل کیمرہ آن کر لیا اور ہوٹل کی ویڈیو شوٹ کرنے لگی۔ اتنے میں مجھے سامنے وہی اجنبی شخص نظر آیا، تو میں بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ میں پہلے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ یہی سوچ کر مجھے کل سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ میرا محسن تھا، اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، جبکہ میں اس سے خوفزدہ ہو کر ادھر چلی آئی اور اس کا صحیح سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اب جب میں نے اسے دیکھا تو فوراً اس کا شکریہ ادا کرنے پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا، تو میں نے اسے کہا کہ میں کل کے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، بہرحال اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ میں واپس اپنے سامان کی طرف پلٹ آئی، لیکن وہاں پر دیکھا تو اماں وہاں کھڑی مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے خوف کی ایک سرد لہر محسوس ہوئی، لیکن میں نے سر جھٹک دیا، کیونکہ اماں روایتی ماؤں کی طرح ہی تھی۔ ادھر کسی لڑکے سے بات کی نہیں تو اماں کو لگتا تھا کہ شاید ان کا کوئی چکر ہے، اسی لیے میں سر جھٹک کر اپنے سامان کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اماں کافی دیر تک مجھے دیکھتی رہیں اور ان کی نگاہیں محسوس کر کے مجھے عجیب سی چبھن ہوتی رہی۔ گھر واپس آئی تو تایا، تائی اور ان کے بچے سب بہت زیادہ پریشان تھے، اور یوں مجھے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے بھی شکر ادا کیا۔ ان سب کی محبتوں کی میں قرض دار ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے خاص طور پر میرا صدقہ دیا، اور اب اماں نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شہر میں جا کر ہاسٹل میں رہنے کی، یہیں پر رہو اور گھر پر ہی پڑھو۔ لیکن میں نے بھی اماں سے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی اختیار کیے رکھی، تاکہ کچھ دن گزار کر پھر بات کروں گی، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ گھر میں آئے ہوئے مجھے 3-4 دن ہو گئے تھے۔ آج ہم سب کا پکنک کا پروگرام بن گیا، کیونکہ میرے ساتھ ہوئے حادثے نے سب کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا، اس لیے یہ پلان بنا اور سب ہی ایک قریب کے پکنک پوائنٹ پر چلے گئے، جہاں پر بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کا کافی سامان موجود تھا۔ ہم سب وہاں پر آ گئے، اپنی اپنی دلچسپی کی چیزیں ڈھونڈ کر اس میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی کیمرے کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں مجھے پھر سامنے وہی اجنبی دکھائی دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ یہاں پر کیسے آ گیا۔ یہی سوچ کر میں اس کی طرف بڑھی اور اپنی حیرت کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا میں ہر اس جگہ پر ہوں جہاں پر تم آؤ گی، جہاں پر میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس کی بات نے میرے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں کچھ بھی بولے بنا واپس پلٹ آئی۔ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ اور انداز مجھے بہت عجیب سے لگے، جسے میں کوئی نام نہ دے سکی۔ لیکن واپس آنے پر دیکھا تو اماں مجھے عجیب انداز میں گھور رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں ہی شرمسار سی ہو گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اماں کو یوں مردوں سے بات کرنا پسند نہیں، اس لیے وہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹنے کے بجائے صرف گھور کر ہی دیکھنے پر اکتفا کر رہی تھیں۔ سارا دن اس کی یہ بات میرے دماغ میں چکراتی رہی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں بولا ہے۔ رات کو گھر آئے تو میں عادتاً موبائل میں ویڈیوز دیکھنے لگ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے اندر خوف کی لہر دوڑ اٹھی کہ آج جب میں ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہی تھی تو سامنے جب وہ اچانک دکھائی دیا تو میں اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اب وہ ویڈیو میں کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ پھر اس دن ہوٹل کی لابی والی ویڈیو نکالی تو اس میں بھی یہی سب کچھ تھا، اور اس میں بھی وہ موجود نہیں تھا۔ یہ بات مجھے خوف زدہ کر گئی۔ میں شدید حیران تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیمرے میں کیسے نہیں آ سکا، جبکہ وہ تو میرے سامنے ہی تھا اور ویڈیو ریکارڈنگ میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر مجھے عجیب وسوسے اور خیال آ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں روشنی سی ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے کا ایک کونا روشن ہو گیا ہو۔ حالانکہ کمرے میں پہلے بھی لائٹ جل رہی تھی، لیکن وہ روشنی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا کہ سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہوئی، خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لفظ ٹوٹ کر میرے منہ سے نکلے، تم یہاں پر کیسے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ میری طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں یہاں پر ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا، جہاں پر تم ہوگی میں وہیں پر ہوں گا۔ اس شخص کا یہ عجیب انداز پھر سے میرے اندر خوف دوڑا گیا۔ تاہم میں نے اس سے کہا، تم ہو کون؟ یوں بار بار مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، ہاں آج میں تمہیں اپنے بارے میں سچ بتاتا ہوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میں خوف کے مارے ساکت رہ گئی، لیکن وہ کہنے لگا، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ دراصل اس دن جب تم نہر میں گری تھی تو میں یہاں پر اس دنیا میں سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے تم مل جاؤ گی۔ میں تو اس ندی میں آرام کر رہا تھا، اس کا ٹھنڈا پانی مجھے اچھا لگ رہا تھا، لیکن تم اچانک سے ہی اوپر سے آ کر میرے اوپر گر گئی، اور پھر جب میں نے تمہیں یوں بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً تمہیں اٹھا کر لے آیا، اپنے گھر میں لے گیا، لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے پیٹ میں پانی چلا گیا تھا جسے میں نے نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی تم ہوش میں نہیں تھی، اور ہوش تمہیں اگلے دن جا کر آیا۔ میں تمہیں یہ ساری باتیں تبھی بتانا چاہتا تھا جب تم میرے گھر میں تھی، لیکن اس وقت تمہاری حالت اس طرح کی نہیں تھی کہ میں تمہیں بتا پاتا، اسی لیے آج بتا رہا ہوں۔ اس کی کہی ہوئی تمام باتیں سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اب مجھے اس بات پر یقین آیا کہ وہ شخص کیمرے میں کیوں ریکارڈ نہیں ہوا، بلکہ اب مجھے یاد آیا کہ کس طرح اس دن ہوٹل میں اماں مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی جب میں اس شخص کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ دراصل وہ تو اماں کو دکھائی ہی نہیں دیا تھا، اور اماں یہی سمجھ رہی تھیں کہ میں اکیلی ہوا میں باتیں کر رہی ہوں۔ مجھے اب اماں کے تاثرات کی سمجھ آئی تھی، اور میں دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہو گئی اور خوفزدہ بھی۔ تاہم میں نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری اتنی مدد کی، لیکن اب تم میرے راستے میں مت آنا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے تقریباً ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس سے درخواست کی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل نکالا اور وہی ویڈیوز دوبارہ لگا کر دیکھنے لگی۔ وہ شخص واقعی ان ویڈیوز میں ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ میں اگر یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیتی تو اس کی حقیقت میرے سامنے کھل جاتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور دوسری دنیا سے یہاں پر آیا ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا، کیونکہ گھر والے تو پہلے ہی میرے حوالے سے بہت پریشان تھے اور مجھے واپس ہاسٹل نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن میں نے اسی لیے انہیں بتایا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ چند دنوں بعد جب میں نے گھر میں واپس ہاسٹل جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اماں ابا نے اجازت دے دی، کیونکہ اگر میں ہاسٹل نہ جاتی تو میرا سال ضائع ہو جاتا۔ کیونکہ میں نے گھر میں اس جن زادے کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے اماں ابا نے بڑے مطمئن ہو کر مجھے ہاسٹل بھیج دیا۔ میں نے یہاں پر آ کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی جاری رکھا، لیکن ابھی مجھے ویسی کامیابی نہیں مل رہی تھی جیسی کہ میں نے سوچی تھی۔ انہی دنوں میں پیپروں کا شور اٹھا
اور میں پیپروں کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ لیکن میری اس بار اتنی خاص تیاری نہیں تھی۔ میری سوچوں کا یہ ارتکاز بار بار ٹوٹ جاتا تھا، بار بار پڑھائی سے میرا دھیان ہٹ جاتا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، جب سے وہ جن زیادہ میری زندگی میں آیا تھا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میں پہلی پڑھائی میں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، اور اب جب کہ پیپر سر پر تھے تو تب بھی مجھ سے نہ تو پڑھا جا رہا تھا نہ ہی پیپر کی تیاری ہو پا رہی تھی۔ لیکن جس دن میرا پیپر تھا، اس دن جب میں پیپر کرنے بیٹھی تو نہ جانے کس طرح میں وہ سب لکھتی گئی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ حیرانی سے میں اپنے چلتے ہوئے قلم اور ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر مجھے ایک انجانی طاقت کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے برابر نظر دوڑائی تو وہی جن زیادہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر نے میری کمر کو ٹھٹھڑا دیا۔ میں اس سے نظریں بھی نہ ملا پائی، لیکن وہ اسی انداز میں میری مدد کر کے وہاں سے کب کا جا چکا تھا، جبکہ میں اپنے سامنے حل کیے ہوئے پرچے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے یہ مدد کا کیسا انداز تھا اور وہ جن زیادہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس کی مدد کی بدولت میں پیپروں میں پاس ہو گئی تھی، اور اب اس کی طرف سے مجھے کم خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح بیٹھے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ جس طرح اس نے پیپروں میں میری مدد کی تھی میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور پھر اسی دم مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے کمرے میں موجود ہے۔ اس وقت میری دونوں روم میٹ سو چکی تھیں، میں اکیلی ہی جاگ رہی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو واقعی وہ میرے بستر کے قریب ہی کھڑا تھا، اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے خوف پر قابو پایا۔ اسے کہا کہ تم اس طرح اچانک میرے سامنے مت آیا کرو، میں خوف کے مارے اگر مر آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اس سے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا، کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھ سے خوفزدہ مت ہوا کرو، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا۔ اس جن زادے نے مجھ سے کہا تو میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اس سے کہا کہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، تم نے پیپروں میں جس طرح میری مدد کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری بدولت اس بار پاس ہوئی ہوں، ورنہ اس بار تو میری کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا تم اسی وجہ سے تو مجھے اچھی لگتی ہو، میں نے جب سے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے تم اپنی معصومیت کی وجہ سے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا گئی تھی۔ اس جن زاد نے مجھ سے کہا تو میں سٹ پٹا گئی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ کہنے لگا تم جاننا نہیں چاہو گی کہ میں نے پہلی بار تمہیں کب دیکھا تھا؟ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر سر اٹھایا اور کہا کہ اسی دن ہی دیکھا تھا نا جب میں نہر میں گر گئی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہی، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، اس دن نہیں دیکھا تھا، بلکہ جس دن تم پہلی بار اس ہاسٹل میں آئی تھی میں نے تب تمہیں دیکھا تھا۔ میں اس ہاسٹل میں ہی رہتا ہوں اور بہت برسوں سے یہیں پر مقیم ہوں۔ جب تم یہاں پر پہلی بار آئی تھیں، اپنا سامان گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے کر آ رہی تھیں تو مجھے تم بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے میں نے تم پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ تم جب ٹرپ کے ساتھ گئی تھی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی وہاں پر چلا آیا تھا، اور پھر جب تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہوا تو میں اسی لیے بر وقت تمہاری مدد کر سکا۔ اس جن زادے نے جیسے مجھ پر انکشاف کیا اور میں حیرت کا بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ تاہم میں نے ابھی کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میری روم میٹ ایک دم کروٹ بدل کر مجھے کہنے لگی، نمرا کیا بات ہے، آدھی رات کو تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ سو جاؤ چپ کر کے، میری بھی نیند خراب کر رہی ہو۔ اپنی روم میٹ کی بات سن کر میں جیسے چور سی ہو گئی اور چور نگاہوں سے اس جن زادے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تو وہ خاموشی سے چلا گیا، جبکہ اس کی باتوں کو سوچتے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جن زادہ مجھ پر اتنے وقت سے عاشق تھا اور مجھے آج تک یہ بات پتہ ہی نہیں چلی۔ آج تک وہ مجھ پر ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ابھی بھی اگر میں نہر میں نہ گرتی تو شاید وہ سامنے نہ آتا۔ یہ احساس اپنے آپ میں بہت عجیب تھا، لیکن میں اسے جھٹکنے میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھا جاتا تو وہ بہت خوبصورت تھا اور کسی بھی ہینڈسم اور پرکشش مرد سے کم نہیں تھا، لیکن وہ ایک جن زادہ تھا اور اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔
میرا یوٹیوب کا سفر اسی طرح جاری تھا، ساتھ ساتھ پڑھائی پر بھی میں اب دھیان دے رہی تھی، کیونکہ میں اب دوبارہ اس جن زادے کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کیا سمجھتا ہوگا کہ میں کتنی نکمی لڑکی ہوں جسے پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ انہی دنوں میں انٹرنیٹ پر ایک وائرل کلپ نے بہت دھوم مچائی تھی۔ میں نے بھی اس کلپ کو دیکھا۔ وہ کلپ ایک انجانی قوت کے اوپر مبنی تھا کہ جب ماں اور بیٹا موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے تو اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر لڑکے کی ماں کو کوئی انجانی قوت اٹھا کر پرے پھینک دیتی ہے۔ کلپ میں واضح طور پر دیکھا گیا تھا کہ وہ عورت جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی وہاں پر گئی ہے۔ اس کلپ نے بہت سے سوال چھوڑے تھے۔ کیا واقعی وہ کوئی انجانی قوت تھی یا پھر ایکسیڈنٹ کو کسی اور چیز کا نام دے دیا گیا؟ ہم لوگ بھی اس کلپ کو دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور پھر اسے دیکھتے ہوئے مجھے ایک عجیب خیال آیا۔ اپنے یوٹیوب کے سفر میں مجھے ایک ٹرننگ پوائنٹ چاہیے تھا، اور اب مجھے اس کلپ کی بدولت ایک ٹرننگ پوائنٹ مل گیا تھا، اور میں نے اپنے اس آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں نے یہ آئیڈیا تو سوچ لیا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جن زادے سے کیسے بات کروں۔ لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے مجھے اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو شامل کرنا تھا تاکہ وہ میرے اس آئیڈیا کو پورا کرنے میں میری مدد کر سکیں۔ اس لیے میں نے اپنی دونوں روم میٹس کے ساتھ یہ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب ہم کالج سے فری ہو کر اپنے کمرے میں آ گئیں تو میں نے انہیں ڈرتے جھجکتے ہوئے اس جن زادے کے متعلق سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ان کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا، اور خوف کے مارے دونوں کی حالت اس وقت پتلی ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے مختلف طرح کے سوالات کر رہی تھیں اور میں انہیں گاہے بگاہے جواب دیتی جا رہی تھی، لیکن ان کی تو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر دوسری بار وہ یہی کہتی۔ تو اب کی بار میں جھنجھلا گئی اور ان سے کہا کہ بالکل یہ ممکن ہے، بس اب تم لوگوں کو اگر اس بات پر یقین نہیں ہے تو میں اس جن زادے کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تم لوگ خود اپنے سامنے دیکھ لینا، پھر تم لوگوں کو اس بات پر یقین آ جائے گا۔ میں نے ان دونوں سے کہا تو ان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وہ کہنے لگی، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں اس طرح مر جائیں۔ تم ہی اپنے شوق پورے کرو، تمہیں ہی تمہارا وہ جن زادہ مبارک ہو۔ ان دونوں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تاہم میں نے اس کے بعد بھی انہیں بہت سمجھایا، انہیں کہا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ دونوں اس بات پر رضامند نہیں ہوئی اور میں بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تاہم میں نے اپنے ارادے کو مزید مضبوط کر لیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ دنیا کے سامنے جنات کا وہ چہرہ لے کر آؤں گی جو دنیا کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ لوگ جنات سے خوفزدہ ہوتے ہیں، انہیں عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، ان کے بارے میں بہت عجیب باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ لیکن اب میں جنات کو اس طرح سامنے لے کر آؤں گی جیسے میں انہیں جانتی ہوں، جس طرح اس جن زادے نے میری مدد کی تھی۔ میں دنیا کے سامنے ان کا وہ چہرہ لانا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جنات کا ایک یہ چہرہ بھی ہے جو بہت مہربان ہے۔ پھر میں نے اپنا یہ آئیڈیا اس جن زادے کے ساتھ شیئر کیا۔ اسے کہا کہ میں تمہارا انٹرویو کر کے دنیا کے سامنے جنات کا مثبت چہرہ لانا چاہتی ہوں، کیونکہ لوگوں نے تم لوگوں کے بارے میں بہت غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم لوگ جوان لڑکیوں پر حاوی ہو جاتے ہو، لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، شادی، طلاق، الغرض ہر بات میں تم لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں دنیا کے سامنے تمہارا مثبت اور مہربان چہرہ لا کر ان کی سوچ بدلنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس جن زادے کے سامنے اپنے آئیڈیا کے حق میں بہت سارے دلائل دیے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ سنتا رہا۔ پھر آخر میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہیں جو بہتر لگتا ہے وہ کرو، لیکن میں تمہیں بتاؤں، لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ لوگ ہمیں جیسا سمجھتے ہیں ویسا سمجھنا چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم مجھے اچھا اور مہربان سمجھتی ہو، اور تمہیں یقین ہے کہ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، مہربان بھی ہوتے ہیں اور مددگار بھی ہوتے ہیں۔ اس جن زادے نے قدر افسردگی سے کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی،
لیکن اب چونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا انٹرویو کرنا ہے تو بس کرنا تھا۔ پھر میں نے ویکینڈ کا انتخاب کیا کیونکہ ہاسٹل میں رش نہیں ہوتا تھا، کافی ساری لڑکیاں گھروں کو چلی جاتی تھیں۔ اس بار میں نے ویکینڈ پر اپنے گھر نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے ویکینڈ کو منتخب کیا۔ اس جن زادے کو مقررہ وقت کے بارے میں بتا دیا، اپنی روم میٹ کو بھی میں نے مقررہ وقت کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ انٹرویو کے لیے میں نے اپنے کمرے کا ہی انتخاب کیا تھا، اسی لیے میں نے ایک طرف کرسی میز سیٹ کر کے رکھ دیے تھے۔ حالانکہ میں اس انٹرویو کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن اندر ہی اندر میں خوفزدہ بھی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس انٹرویو کا کیا انجام ہوگا، نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں اور کیا سمجھیں۔ لیکن اس وقت مجھے اپنے کریئر کے لیے اس انٹرویو کی اشد ضرورت تھی، اور پھر مقررہ دن اور مقررہ وقت پر وہ جن زادہ کمرے میں آ چکا تھا۔ میری دونوں روم میٹ بھی میرے ساتھ ہی موجود تھیں۔ انہیں بھی اپنے ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ یہ ان دونوں کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن ان کا میرے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی سوچ کسی ایک کو پہنچا پائی تھی۔ میں نے لائیو آ کر پہلے تو اپنے ناظرین کو اس انٹرویو کی خاصیت کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کے دھڑا دھڑ کمنٹس آنے لگے۔ میں ابھی کمنٹس کو نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ میں اپنا فوکس خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر جیسے ہی میں نے کیمرے کا فوکس اس جن زادے پر کیا اور اس سے پہلا سوال یہی کیا کہ جب اپنی شوٹنگ کے دوران میں نہر میں گر گئی تھی تو آپ نے کس طرح مجھے بچایا تھا، اور اس کا جواب عوام کے اندر جیسے ایک بھونچال لے کر آ گیا۔ لوگوں کے اتنے کمنٹس آئے، اتنے لائکس آئے کہ میں خود حیران رہ گئی۔ میری دونوں روم میٹ سامنے بیٹھی یہی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی اس بات پر بہت حیران ہوئی کہ لوگوں نے اتنا مثبت رسپانس دیا، جبکہ وہ جن زادہ اپنی زبانی وہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس سے اور بھی میں نے بہت سے سوالات کیے جن کے جواب وہ گاہے بگاہے دیتا رہا، اور پھر آخر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس لڑکی کی سوچ ہے کہ جنات برے نہیں ہوتے، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، مددگار بھی ہوتے ہیں، اور جس طرح یہ لڑکی پہلے ہم سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن پھر جب میں نے اس کی مدد کی اور اس کے سامنے ہمارا سچ آیا، اور اب یہ وہی سچ ہمارا دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہتی ہے، اور آج اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی بات سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ اس جن زادے نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دی، اور اس طرح اس آدھے گھنٹے کے انٹرویو کا اختتام ہو گیا۔ اس پورے انٹرویو کے دوران میں بہت زیادہ نروس رہی، لیکن میں نے اپنے چہرے سے اپنی دلی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور اب جب یہ انٹرویو ختم ہوا تو میں نے فوراً میز پر پڑا ہوا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی کر میں نے جیسے خود کو ریلیکس کیا۔ پھر اس ویڈیو کے کمنٹس کو دیکھنے لگی۔ لوگوں کا اتنا مثبت رسپانس میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ انٹرویو بہت ہٹ ثابت ہوا۔ میری روم میٹ نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے بعد میرے اماں ابا نے مجھے بہت مبارکباد دی۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دھڑا دھڑ میری سہیلیاں، ٹیچرز، میری خاندان کے لوگ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی وہ انٹرویو دیکھا تھا اور میری سوچ کو سراہا تھا۔ میں خود بھی اماں ابا کی طرف سے ایسی کوئی توقع نہیں کر رہی تھی، اور اب جب انہوں نے مجھے فون کر کے مبارکباد دی تو مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں کچھ بڑا حاصل کیا ہے۔ اس انٹرویو کے بعد مجھ سے بہت سارے چینل والوں نے بھی رابطہ کیا۔ میں ایک دم راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئی تھی، لیکن ابھی میں نے کسی کی بھی آفر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جن زادہ اب بھی ہر لمحہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس کا بے پناہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح اس نے میری مدد کی، جس طرح سے وہ دنیا کے سامنے آ کر انٹرویو دینے کے لیے راضی ہوا، یہ بات اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جنزاد نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے آج تک تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی جس کا دل سنہرا تھا اور جس نے جنات کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لا کر رکھا کہ خود جنات بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اب اپنے اس کیریئر میں بہت آگے بڑھ چکی تھی۔
پڑھائی تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اماں ابا کے مشورے کے بعد میں نے ایک نیوز چینل جوائن کر لیا اور وہاں پر میں بہت کامیاب ٹاک شوز کرتی تھی۔ ایک ویلاگر سے ایک جن ذات کے انٹرویو تک اور پھر ایک پرائم ٹائم شو تک پہنچنے میں بے شک مجھے بہت کم وقت لگا، لیکن اس سارے سفر کے دوران میں نے بہت کچھ دیکھا اور سہا۔ میرے ماں باپ اب فخر سے لوگوں کو میرے بارے میں بتاتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری بیٹی فلاں چینل پر فلاں شو کرتی ہے۔ وہی ماں باپ جو پہلے مجھے تایا کے بچوں کی مثال دیتے تھے اور میری قابلیت پر انگلی اٹھاتے تھے، اب میری کامیابی پر مجھ سے زیادہ خوش تھے۔ وہ جن زیادہ اب بھی کبھی کبھار میری مدد کو موجود ہوتا، حالانکہ اس بات کو 5 سال گزر چکے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، لیکن آج بھی میں اس جن زادے کی احسان مند ہوں جس نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور اس نئی زندگی میں مجھے اتنی کامیابیاں دی۔ یہ سب اسی کی بدولت تھا۔ شاید اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو نہ تو میں اس طرح کامیاب ہوتی، نہ ہی جنات کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لے کر آتی۔ یہ سب اس جن زادے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا اور اس کے لیے میں اس کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔